ہم سب کو مسلمان بنایا نا, ہم سب کو مسلمان بنایا اور کلمے والی دولت سے نوازا. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ کلمہ اتنا وزنی ہے, اتنا جاندار ہے, اتنا شاندار ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے, میرے بھائی یہ دوسرا یہ کلمے والا جو پلڑا ہے یہ جھک جائے گا. اتنا عظیم و شان کلمہ ہمارے سینوں کے اندر ہے, لیکن خدا کی قسم ہمارے کو اس کی قدر نہیں ہے. ہم مسلمان اپنے آپ کو مانتے, اللہ کو مانتے, لیکن اللہ کی ماننے کو تیار نہیں ہے میرے بھائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے لیکن ان کی سنتوں کو اپنانا نہیں چاہتے, ان کی سنت کو نہیں چاہتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت ہے ان کے اوپر عمل نہیں کرتے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ سے جب ہم دنیا کے اندر آنے سے پہلے اللہ سے اقرار اور وعدہ کر کر آئے تھے کہ اللہ دنیا میں جائیں گے آپ کے حکم کو مانیں گے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اوپر مبارک اعمالوں کے اوپر زندگی گزاریں گے. میرے بھائی دنیا کے اندر آئے تو دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کے, دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کے, دنیا کی بتیوں کو دیکھ کے, دنیا کی چمک کو دیکھ کے اس کے اندر ایسے دل لگا لیا ہم نے جیسے پوری زندگی ہمارے کو ادھر گزارنی ہے. ہمارا ٹھکانہ یہ میرے بھائی, ہمارا یہ ٹھکانہ نہیں ہے. دنیا دل لگانے کی خدا کی قسم جگہ نہیں ہے. جس نے اس دنیا میں سانس لیے وہ اس دنیا کو سانس دے کر جائے گا. اللہ تعالیٰ چاہ رہے میرا بندہ میرے پاس آئے تو مکمل کامیاب ہو کر آئے. مکمل کامیابی اللہ رب العزت نے تجارت میں, وزارت میں, صدارت میں, کسی عہدے میں, کسی ڈگری میں, کسی چیز میں نہیں رکھی. مکمل کامیابی کا جو دار و مدار رکھا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں, مبارک اعمالوں میں رکھا. جو اس کے اوپر زندگی گزار کر جائے گا خدا کی قسم وہ کامیاب ہوگا. اس سے ہٹ کر جو زندگی گزارے گا خدا کی قسم میرے بھائی وہ ناکام ہو جائے گا. میرے بھائی یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے بڑی مختصر سی زندگی ہے, یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے. جب قبر سے اٹھایا جائے گا نا تو انسان سے پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا وقت گزارا, پھر کہے گا 2 سے 2.5 منٹ. اب اس 2 سے 2.5 منٹ کے لیے سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کاش میں اپنے اللہ کو راضی کرتا رہا. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا میرے بھائی. اس کی تیاری اس دنیا میں رہ کر جانی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال کچھ اس طریقے سے دیا کرتے تھے کہ جو دنیا ہے نا, دنیا کو زمین سے لے کے آسمان تک رائی کے دانے سے بھر دیا جائے. 1000 سال میں ایک پرندہ ہے ایک رائی کا دانہ لے کے جائے, میں مان سکتا ہوں کہ وہ رائی کے دانے تو ختم ہو جائیں گے, لیکن خدا کی قسم تمہارے اوپر میرے اوپر جو آخرت آنے والی کبھی ختم نہیں ہوگی میرے بھائی. انسان نہ سمجھے نا اس بات کو بھی سمجھ میں آئے. پھر ایک اور مثال دی, سمندر کے اندر انگلی ڈبو, اس انگلی کے اوپر جو پانی کا قطرہ نظر آئے گا وہ دنیا ہے. پورا سمندر آخرت ہے. پورے سمندر کا حساب لگا سکتے ہو؟ نہیں لگا سکتے میرے بھائی. اس دنیا کی تیاری کر آخرت کی تیاری کر جانی ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو اللہ کی فرض کی گئی وہ نماز ہے میرے بھائی. آج ہماری نماز کیسے ضائع کی جا رہی ہے, ہم اپنی نمازوں کو کیسے ضائع کر رہے ہیں. ہم اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے میرے بھائی, اللہ کو کیا جواب دیں گے. ہم اپنے آپ کو مسلمان ماننے میں وہی بار بار عرض کر رہا ہوں, ہم مسلمان اپنے آپ کو مان رہے, اللہ کو مان رہے, اللہ کی نہیں مان رہے, اللہ کے حکم کی نہیں مان رہے. ہم نے اپنی کامیابی دنیا میں سمجھی ہوئی ہے میرے بھائی. اگر دنیا میں اگر کامیابی ہوتی تو جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے نا, نمرود, فرعون, قارون, شداد, کتنے بڑے بڑے اتنے وقت کے بادشاہ تھے. یہ خدا کی قسم اونٹوں کی ان کے خزانوں کی چابیاں, ان کے خزانے نہیں, ان کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے اوپر لاد کے چلتی تھی. ایسے وقت کے بادشاہ تھے میرے بھائی. لیکن کیا ہے ان کے زندگی کے اندر حضور پاک صلی اللہ, ان کی زندگی کے اندر اللہ کا حکم نہیں تھا اور نبی کے طریقے نہیں تھے. تو اللہ کی قسم خدا نے ان لوگوں کو غرق کر دکھا دیا میرے بھائی. اب ہم خود اپنے اوپر غور کر لیں کہ ہماری کتنی نمازیں چلی گئی. کامیابی اگر مال میں ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کر کے ان کو جنت میں بھیج دیتا, لیکن اللہ نے عبرت کا نشان بنا کر چھوڑ دیا. اب اس کی کوشش کرنا, کوئی نبی نہیں آئے گا یہ بات سمجھانے. یہ میرے آپ کے سب کی ذمہ داری ہے, پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. جس کے سینے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے کہ اس کو خود تو چلنا ہی چلنا ہے, دوسروں کو بھی لے کر آنا ہے اس کے اوپر. میرے بھائی میں نے نماز پڑھ لی, یہ دین ہے. میرے بھائی نے نماز کیوں نہیں پڑھی, اس کا درد میرے سینے کے اندر پیدا ہو جائے, یہ دین کی محنت ہے. اس محنت کو کرنا کہ یہ میرا کام ہے, اصل کام میرا یہ, اصل میرا کام یہ ہے, میرا کوئی دوسرا کام نہیں ہے. میں دنیا میں ماں کا بیٹا بعد میں ہوں, باپ کا بیٹا بعد میں ہوں, بہن کا بھائی بعد میں ہوں. میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں.
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हो मेरे भाई। इस बात को सोचना मेरे भाई, इस बात को फिक्र करना गौर। तो भाई सब भाई कोशिश करोगे कि हमारी नमाज ना जाए ना भाई, कोशिश दिल से अज़म करो, नियत करो, जो दिल से तौफीक करेगा अल्लाह उसको जरूर हिदायत देगा। अल्लाह तो आखिरी बात बोल रहा हूँ, एक कुरान पाक की हदीस कुदसी बयान कर रहा हूँ। हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि जो दुनिया की खेती का तालिब है ना, जो दुनिया चाहता है, हम उसको दुनिया में से कुछ दुनिया को दे देंगे, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है मेरा भाई। अब हमारे को खुद सोचना है कि हमारे को दुनिया चाहिए या हमारे को आखिरत चाहिए। कोशिश करनी है, इसकी फिक्र करनी है भाई, कोशिश करोगे इंशाल्लाह मुझ समेत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।